اللہ نو راضی کرنے واسطے کوشش کر لیے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اے ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے۔ آج سارے معاشرے کے اندر بڑے سارے ایسے مسلمان موجود نے جیڑے مسلمانہ دے کر پیدا ہون دی وجہ تو مسلمان نے، اگر مسلمانہ والے کم دیکھے جان تے شاید انہاں دے اندر نہ ملن، لیکن چونکہ مسلمانہ دے کر پیدا ہوئے اور کلمہ پڑھتے نے، اس واسطے مسلمان کہلواندے نے۔ سوال ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے۔ بڑے سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تے کہلواندے نے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کئی مسلمان اس طرح دے نے جیڑے مستقل ہی بے نماز نے، انہاں کدی مسجد وچ آ کے ہی نہیں ویکھیا، کدی نماز چکھ کے ہی نہیں ویکھی۔ کئی اس طرح دے مسلمان نے جیڑے سال بعد رمضان وچ مسجد وچ آوندے نے، کوئی 4 دن شروع دے اندر تے 4 دن اخیر تے نمازاں پڑھتے نے تے پھر اس تو بعد چھٹی۔ کئی اس طرح دے مسلمان نے جیڑے سارا ہفتہ تے مسجد وچ نہیں پڑھتے لیکن جمعے دی نماز پڑھن آ جاندے نے، جمعہ پڑھن نہیں، کیونکہ جمعہ تے وہ بندہ پڑھتا ہے جیڑا خطبہ شروع تو پہلے مسجد وچ موجود ہوئے۔ جمعہ اس بندے دے جن نے نماز دے قریب آ کے مسجد وچ آنا ہے تے جماعت نال نماز پڑھنی ہے۔ ایک کیٹاگری ہے مسلمانوں۔ اور کئی ایسے مسلمان نے جیڑے کدی پڑھ لیندے نے کدی چھڑ دیندے نے۔ کئی ایسے مسلمان نے جیڑے دن وچ کوئی 1-2 پڑھ لیندے نے تے 2-3 چھڑ دیندے نے۔ یہ مختلف کیٹاگریاں نے، کہلواندے مسلمان نے تے نمازاں دی اے صورتحال ہے۔ کیوں جی میں جنیاں کیٹاگریاں بیان کیتیاں نے یہ ساریاں انجی نے نا، ہن ویکھنا ہے وے یہ جتنیاں بھی کیٹاگریاں میں بیان کیتیاں نے، آیا انہاں کیٹاگریاں چ رہ کے کیا یہ بندے مسلمان بھی ہے نے کہ نہیں؟ ایک بندہ جیڑا ساری عمر مسیطے نہیں وڑتا، انہوں مرن تو بعد جنازہ ہی وہ لے کے آتے نے مسیطے۔ ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ بندہ جیڑا سال بسال رمضان دے کوئی 4 دن آ جاتا ہے، وہ بھی پورا مہینہ نہیں، چند چڑھیا تے حضرت صاحب مسیطے آ گئے، 2-4 دن آئے اور تو بعد پھر چھٹی، پھر اخیرلیاں تاک راتاں آئیاں تے 2-4 دن آ گئے، اور تو بعد پھر چھٹی۔ پھر کئی ایسے جڑے ہفتے بعد مسیطی وڑتے ہیں، صرف جمعہ پڑھ لیندے، جمعہ بھی نہیں صرف جمعے دی نماز پڑھ لیندے۔ اور کئی ایسے نے جڑے کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی، تے کئی ایسے نے جڑے دن وچ کوئی 1-2 پڑھتے ہیں تے 2-3 چھڑ دیندے نے۔ یہ جتنیاں بھی کیٹاگریاں نے، اساں ویکھنا ہے قرآن تے حدیث دی روشنی دے اندر کہ انہاں دی حیثیت کی ہے، اور سمجھنا ہے کہ مسلمان واسطے نماز کتنی کو ضروری ہے۔ حضرات آؤ رب دا قرآن تانوں سناواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تانوں سناواں۔ اے نماز کتنی کو ضروری ہے۔ حضرات رب نے جنیاں بھی مخلوقات بنائیاں نے، انہاں وچوں سب تو اعلیٰ رب نے بنایا تے انسان نو بنایا، اور انساناں وچوں بھی رب نے اگر سب تو افضل بنایا تے اپنے نبیاں نو بنایا۔
اور نبیاں دے نال میرے رب دی بڑی محبت ہے، رب دا بڑا پیار ہے۔ اور میرے دوستو، اگر اللہ نے نماز دی اندر کوئی چھوٹ دینی ہوندی کہ چلو تسی کدی پڑھ لیا کرو تے کدی نہ پڑھیا کرو، چلو تسی نہ بھی پڑھو تے خیر سلے، تسی سانو پیارے ہی بڑے ہو، تسی سانو محبوب ہی بڑے ہو، تسی نہ بھی پڑھو گے تے کوئی گل نہیں۔ اگر اے رب نے چھوٹ دینی ہوندی تے رب اپنے سب تو پیاریاں نو دیندا جنہاں نو نبی تے رسول کیا جاندا ہے۔ اور جدوں نبیاں تے رسولاں نو میرے رب نے چھوٹ نہیں دیتی، نماز چھڑ دیو، نماز نہ پڑھو، اے دے اندر رخصت میرے رب نے اپنے نبیاں نو نہیں دیتی، تے نبیاں تو بعد اور کون ہے کہ جنوں اے چھوٹ مل جائے کہ چلو تسی نہ بھی پڑھو تے تسی مسلمان ہی ہو، تسی نہ بھی پڑھو تے تسی مومن ہی ہو۔ آؤ ذرا سنو، اب دیکھو انبیاء دی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع کراں یا ادوں بھی پیچھے رہ جاواں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سن لو، دعا فرما رہے نے اور بڑی مشہور دعا ہے۔ دعا کی کرتے نے؟ اپنے پتر نو بٹھایا، اپنی بیوی نو تے بیٹے نو بیت اللہ دے قریب بٹھایا تے واپس موڑ آئے نے نا، تے ایک ٹیلے دے پیچھے بیٹھ کے دعا کرتے نے، فرماندے نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میں تیرے کو ایک دعا کر لگا، مانگ ابراہیم کی مانگنا ہے، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو جڑی نماز ساڈے تے فرض کیتی ہے، اللہ اے نماز میں تیری توفیق تو بغیر نہیں پڑھ سکدا، اللہ تیری مدد تو بغیر میں نو قائم نہیں رکھ سکدا، تے عرشاں والیا دعا تیرے کو کر رہے ہیں، اللہ مینوں ہی نماز قائم کرنے والا بنا دے، تے ربا میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، تے ربا مینوں بھی بخش دے تے میرے والدین نو بھی بخش دے، تے اللہ ایمان والیاں نو بھی بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، اللہ جیڑا حساب دا دن ہے، قیامت دا دن ہے، او دن سانو انہاں لوکاں وچ شامل کر دے جنہاں نو تو بخش دے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، جد الانبیاء نے، خلیل الرحمان نے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم رب دے خلیل نے، اللہ دے دوست نے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست آکھیا ہے، اپنا خلیل آکھیا ہے، پر اللہ نے اپنے خلیل نو نماز نہیں معاف فرمائی، رب نے اپنے دوست نو نماز نہیں معاف کی تھی، اسے واسطے اللہ دا دوست ہے، اللہ دا خلیل ہے، تے اللہ کو دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، عرشاں والیا مینوں بھی نمازی بنا دے تے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ پتہ لگا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام میرے رب نے نماز نہیں چھڈی، نماز معاف نہیں کی تھی، پھر اور کون ہے جنوں اللہ کہے کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تے میں تینوں مسلمان مان لواں گا؟ آؤ قرآن دے ایک اور مقام سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ طور تے بلایا ہے، تے بلا کے میرے رب نے انہاں نو نبوت نال سرفراز فرما دیتا ہے، تے جدوں ملاقات واسطے کوہ طور تے گئے نے نا، تے جتھے اگ بلدی درخت وچ ویکھی تے ایک گئے تے اگ ویکھ کے نے تے اگوں آواز آندی ہے اے موسیٰ اے اگ نہیں ہوں میں تیرا رب ہاں، اے تے میرے نور دی تجلی ہے، اے تے میں روشنی کی دی ہے، تے یا اللہ میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری
عبادت دے لائق نہیں ہوں تے اللہ پھر میں تیری عبادت کرنی ہے کیویں کرنی ہے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری اے میرے نبی موسیٰ جدوں تساں میرا ذکر کرنا ہے جدوں مینوں یاد کرنا ہوئے تے تساں نماز قائم کرنی ہے نماز پڑھیا جے اے ہی میرا ذکر ہے نماز قائم کریا جے اے ہی میرا ذکر ہے یعنی اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ نے انہوں نے بھی میرے رب نے حکم دے دیتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز میرے ذکر واسطے قائم کریا جے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل سنا دیا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے تے ماں دی گود دی اندر نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے انہاں یہودیاں نے تہمت لگا دیتی ہے بی بی مریم علیہ السلام دے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ بول پیندے نے تے فرماندے نے اے یہودیو سن لو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا اے دنیا والے سن لو میں اللہ دا بندہ جے میں رب دا نبی جے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنا کے بھیجیا کتاب دے کے بھیجیا وجعلنی مبارکا اینما کنت میں جتھے بھی ہوواں گا میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنا کے بھیجیا ہے تے نالے اللہ نے فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ میرے رب نے مینوں نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے میرے اللہ نے مینوں زکات دین دا حکم دیتا ہے اے عیسیٰ جی کدوں تک تسی نماز پڑھنی ہے کدوں تک تساں جناب زکات دینی ہے فرمایا ما دمت حیا جدوں تک میں زندہ ہوں میرے رب نے مینوں حکم دے دیتا ہے اے عیسیٰ جدوں تک زندہ ہے تو نمازاں بھی ادا کرنیاں نے تو زکاتاں بھی ادا کرنیاں نے پتہ لگا ہے نماز او عمل ہے جدی گل ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں نماز او عمل ہے جدا حکم اللہ موسیٰ علیہ السلام نو دے رہے ہیں نماز او عمل ہے جدا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دے رہے ہیں اور نماز او عمل ہے جدا آدر میرا رب اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دے رہے ہیں اے میں قرآن دی شروع دے اندر جڑی آیت پڑھی ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی آپ بھی نماز تے پابند ہو جاؤ تسی اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو اور میں تے سوال تواڈے کولوں کرنا چاہنا کیا اس آیت اترن تو پہلے میرے پیغمبر نماز نہیں سن پڑھ دے کیا اس آیت اترن تو پہلے میرے پیغمبر نماز دی پابندی نہیں سن کر دے کیا اس آیت کو اترن تو پہلے میرے نبی اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم نہیں سن دیندے سن آپ بھی نماز پڑھتے سن آپ بھی پابندی کرتے سن اہل و عیال نو بھی حکم دیندے سن اور میرا ایمان ہے میرے ناقص کے علم دے مطابق آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں حالے رب نے نماز فرض نہیں سی کی تھی میرے نبی ادوں بھی نماز پڑھتے سن اور جنہوں اللہ نے نماز فرض کر دی تھی میرا ایمان ہے ادو بعد اللہ دے نبی نے ساری زندگی اپنی وفات تک کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھڈی میرے پیغمبر نے ایک نماز نہیں چھڈی میرے نبی نے صحابہ نے ایک نماز نہیں چھڈی اور لوگوں مسلمانوں رب اپنے نبی نو نماز دا حکم دے رہے ہیں اپنے نبی دے اہل و عیال نو نماز دا حکم دے رہے ہیں نہ میرے پیغمبر نماز چھڈن نہ میرے نبی دے اہل و عیال نماز چھڈن نہ میرے نبی دیاں بیویاں نماز چھڈن نہ میرے نبی دے
جڑا نماز نہیں پڑھتا، اور نماز تو بغیر والا اسلام رب قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک وہ اسلام مقبول ہے جدے اندر نماز ہے، جدے اندر زکات ہے، جدے اندر روزے ہیں، جدے اندر حج ہے، رب کے نزدیک وہ اسلام مقبول ہے۔ اب دیکھو نا قرآن کی کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اے دنیا جہان دے لوگوں، اللہ دے نزدیک دین ہے اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بولو ہمارا سارے الاسلام، اللہ دے نزدیک دین بولو کی ہے؟ اسلام ہے۔ قرآن کا ایک دوسرا مقام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جڑا اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، اللہ فرماتے ہیں اسی دا دین قبول نہیں کرتے، ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اور دو اللہ میں تمہوں قرآن چو دسیاں نے، ایک کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور دوسری گل یہ کہ رب دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین کوئی بندہ لے کے آئے، رب اندر لن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اور اسلام کنوں آندے نے؟ اسلام دے متعلق میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لئیے، کیونکہ اسلام لے کے جو میرے نبی آئے نے، اللہ کے پیغمبر بن کے آئے نے، رب کے رسول بن کے آئے نے، سونیا ذرا سونا کہ اسلام کی نماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اور لوگوں جڑا اسلام اللہ نے قبول کرنا، جڑا اسلام اللہ نو پسند ہے، جڑا اسلام رب چاہندا ہے، جس اسلام دے اندر اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، او اسلام ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، تو گواہی دے کہ محمد علیہ السلام اللہ دے رسول ہے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو زکات اپنے مال دی ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، جیڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ تو رمضان دے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ ان استطعت الیہ سبیلا، اور جڑا اسلام رب نے قبول کرنا وہ اسلام ہے کہ اگر طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج بھی کر۔ میرے نبی نے دسیا کہ نماز اسلام دا اور رکن ہے جے تو بغیر اسلام مکمل نہیں۔ 5 رکن میرے نبی نے اسلام دے بیان کیتے ہیں، ایک کلمہ شہادت، اللہ دے ایک ہونے دی گواہی دینا، محمد علیہ السلام دی نبوت رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکات ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور یہ 5 رکن اگر پورے ہوں گے تو اسلام اللہ کے ہاں مقبول ہوئے گا۔ اگر اینا جو کوئی ایک رکن بھی نہ رہا وہ اسلام نو رب اسلام تسلیم ہی نہیں کرتا، اس اسلام نو اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے وہ اسلام لینا ہے جیڑا اسلام رب نے سانو دیتا ہے، جیڑا اسلام رب نے سانو دیتا ہے واپس بھی تو انہیں وہی لینا نا کہ دیتا ہو رہے دئیے اسی اپنی مرضی نال تے اللہ قبول کر لے گا۔ بغیر نماز تو جیڑا اسلام ہے اللہ کے نزدیک اس اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے جی میں بڑا مصروف ہوں، میں بڑا پھسیا ہاں، میری جاب دا مسئلہ ہے، میری دکان دا مسئلہ ہے،
میرے کاروبار دا مسئلہ ہے، میرے کارخانے دا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے رب نو پتا سی کہ نہیں؟ بولو اور دسو اللہ کہہ سکتا سی نا چل تو پھسے ہیں تو پھر نہ پڑھ، چل تو مجبور ہے تو نہ پڑھ، چل تیرے کو ٹائم کوئی نہیں کہ تو نہ پڑھ. نہیں، رب نے آگے جنہ مرضی پھسے ہے نماز پڑھنی ہے. کتنے آگے ہے؟ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اے دنیا جہان دے مسلمانوں سنو نماز کتنی ضروری ہے. مسلمانوں حافظوا علی الصلوات، وہ اے حکم مسلمانوں نے آئے نا، یہودیاں دے تے نہیں آئے، عیسائیاں دے تے نہیں آئے، یہ ان کو تو مسلمان ہی نہیں، انہاں تے نماز فرض ہی جے اسلام میں کون کہتے نماز فرض ہوئے گی نا، اور مسلمان بنن کے تے نماز کا حکم انہاں نو ملے گا نا. یہ حکم مسلماناں نو رب دے رہے ہیں حافظوا علی الصلوات. اور دکاناں تے پھسے مسلمانوں، جاباں دے اندر مصروف مسلمانوں، فیکٹریاں کارخانیاں دے اندر مشغول مسلمانوں، بڑے بڑے مصروف مسلمانوں. اے مسلمانوں جڑے آندے ہو جی ٹائم نہیں نکلدا، جڑے آندے ہو جی پھسے پڑے ہاں، جڑے آندے ہو جی مصروفیت پڑی ہے، میرا رب آندا حافظوا علی الصلوات. میں انہاں عذراں نو قبول نہیں کردا. دکان بند ہوندی ہے تے بند کر دے، پر نماز نہیں چھڈ سکدا. کاٹ مڑ دے نے تے مڑ جان، پر نماز تو نہیں چھڈ سکدا. اگر تینوں کاروبار وچ گھاٹا پیندا تیرے نزدیک تے کھا لے، پر تو نماز نہیں چھڈ سکدا. اگر تیرے کول وقت نہیں تے وقت کڈ، پر تو نماز نہیں چھڈ سکدا. اللہ کتنی کو ضروری ہے نماز. فرمایا کہ تو ایڈا بیمار ہو گیا کہ تو مسجد وچ چل کے نہیں آ سکدا، تیریاں لتاں کم نہیں کردیاں، نماز گھر دے اندر ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا جے کھلو کے نہیں پڑھ سکدا تے نماز بیٹھ کے ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا تیرے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، مفلوج ہو گئے، اشارے نال نماز ادا کر لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا تیرے بی بی بچے نہیں تیرے نماز پڑھن دیندے، بچیاں نو چک کے نماز پڑھ لے، جھولی وچ بٹھا کے نماز پڑھ لے، اچھڑ چک کے نماز پڑھ لے. اللہ اور کتنی کو ضروری ہے. فرمایا دشمن نے حملہ کر دیتے، نماز پڑھن دا وقت نہیں مل رہا. اگر جماعت نال پڑھ سکنا تے پڑھ لے، کلے کلے پڑھ سکنا تے پڑھ لے. اگر دو رکعتاں نہیں پڑھ سکدا ایک رکعت پڑھ لے. اگر کھلو کے نہیں پڑھ سکدا بھجدیاں ہی پڑھ لے. پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میں عرش والے دا کام ہے. پر ضروری یہ نہیں ہے کہ تو چھڑ سکدا. جب تک تیرے جسم میں جان ہے، تیرا عقل تیرا شعور کام کر رہا ہے، نماز کی پابندی تیرے واسطے ضروری ہے. تو نماز چھڑ نہیں سکتا. کوئی عذر نہیں کہ میں بڑا مصروف ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میں بڑا مشغول ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں نکلتا، کوئی عذر نہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں، کوئی عذر نہیں کہ میں کاروبار وچ پھسیا. رب آندا ہے اے عذر میرے نزدیک قبول نہیں. کی کرنا ہے؟ حافظوا علی الصلوات. سم نمازاں ساریاں دی حفاظت کر. فجر دی بھی ادا کر، ظہر دی بھی ادا کر، عصر دی بھی ادا کر، مغرب دی بھی ادا کر، عشاء دی بھی ادا کر. یا اللہ اور کوئی نماز؟ فرمایا والصلاۃ الوسطی. اور تے ساریاں نمازاں دی حفاظت کرنی ہے، پر بالخصوص درمیانی نماز دی حفاظت کریں، صلاۃ الوسطی دی حفاظت کریں. اللہ یہ صلاۃ الوسطی کیڑی ہے؟ آندے ہو نا بڑے پھسے ہیں، آپ پھسے ہو ذرا دھیان نال
سن لو اللہ فرماتے ہیں درمیانی نماز کی حفاظت کر. اللہ درمیانی نماز کے لیے فرمایا میرے نبی کو پوچھ لو سونے دسو درمیانی نماز کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, عصر دی نماز درمیانی نماز ہے. اللہ تو عصر دی نماز نو سپیشل ادا کرن دا کیوں حکم دیتا ہے؟ فرمایا کیونکہ عصر دی نماز دا وقت او وقت ہے جدوں بندہ بڑا پھسیا ہوندا ہے, کاروباری بڑا پھسیا ہوندا ہے, دکاندار بڑا پھسیا ہوندا ہے, تاجر بڑا پھسیا ہوندا ہے, دن آخر تے پہنچ رہا ہوندا ہے, شام قریب آ رہی ہوندی ہے, ایک بڑا مصروف ہے, گاہک دے گاہک چڑھے ہے, بڑی بھیڑ لگی ہے, بڑا رش لگے ہے. تے اللہ ہن تو کی چاہنا ہے؟ فرمایا اے تے میں ویکھنا چاہنا اے تینوں لکھاں دین والے کتاراں وچ کھلوتے نے, میں ویکھنا چاہنا تو انہاں لکھاں نو چھڈ کے میرے اگے جھکن آوندا ہے کہ نہیں آوندا. والصلاۃ الوسطی, ساری نمازاں دی حفاظت کر پر عصر دی نماز دی سپیشل حفاظت کر. کیوں؟ کیونکہ ادو تو پھسیا بڑے, ادو تیرے کو نکلیا نہیں جاتا, ادو تینو کم بڑے, ادو گاہک بڑے نے. اللہ کی کرا؟ فرمایا ساریاں نو چھڑ دے تے آ جا میرے در تے, کیونکہ انہاں نو لیاندا تیرے کول کنے وے؟ بولو بولو, اے لکھاں تینو دے کے جا رہے نے, انہاں دا دل تیرے وال کنے موڑے؟ تے جے تو میرے اگے نہیں جھکے گا تے میں سارے واپس لے جائے گا, پھر کی کرے گا؟ اور میں سارے نے رخ موڑ دیا گا. پھر اسی دنیا پیچھے رب نو چھڈی بیٹھے ہاں کہ رب پیچھے دنیا چھڈن نو تیار ہاں؟ اسی اللہ پیچھے گاہک نہیں چھڑ سکتے, گاہک بڑے کھڑتے نہیں. اسی اللہ پیچھے 15 منٹ دکان دا شٹر نہیں چھوڑ سکتے. اسی اللہ دی خاطر کاروبار 15-20 منٹ نہیں چھڑ سکتے. شکوا سی یہ کرنے تنگی بڑی ہے, تنگ دستی بڑی ہے. اور جنہ کو رزاق نال تے رازق نال تعلق رکھے ہی پھر انہی کو برکت ہونی ہے نا, انہی کو رحمت ہونی ہے نا, جنہ کو تعلق ہے. میرا رب خصوصاً اس وقت دی نماز دا حکم دے رہا ہے کہ جیڑے وقت بندہ بڑا پھسیا ہوتا ہے, یعنی اللہ نے تیرے پھسے والا عذر قبول نہیں کیتا. حضرات آؤ میں دساں نماز کتنی کو ضروری ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جڑی عصر دی نماز ہے, فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے, جڑا بندہ عصر دی نماز ترک کر دیندا ہے, فکأنما وطر اہلہ ومالہ. اے باقی دیاں نمازاں دی گل حالے نہیں, صرف عصر دی نماز دی گل کر رہا, صرف ایک نماز دی بات کر رہا. فکأنما وطر اہلہ ومالہ. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ عصر چھڑ دیندا ہے انج سمجھو کہ او دا گھر بھی تباہ ہو گیا, او دا مال بھی تباہ ہو گیا, او دے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے, او دا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. یعنی جیڑا بندہ عصر چھڑ دیندا ہے اونوں اینا نقصان اٹھانا پیندا ہے جویں ایک بندے دی کول کائنات لٹ جاندی ہے, نہ کاروبار رہندا ہے, نہ اہل و عیال رہندے نے. اور میں اینا نقصان ہے کہ عصر دی نماز چھڈن والے تے جڑا روز ہی عصر چھڈی آوے, جڑا روز ہی ظہر چھڈی آوے, جڑا روز ہی مغرب چھڈی آوے, جڑا روز ہی عشاء چھڈی آوے, جڑا روز ہی فجر چھڈی آوے. میرے تے تواڈے پیغمبر تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے سورہ روم ہے, پارا اللہ دے قرآن دا 21واں ہے. مولا فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا اے مسلمانوں, اے ایمان والے ہو, قرآن نو منن والے ہو, میرے پیغمبر دے فرمان نو تسلیم کرن والے ہو, سن لو. منیبین الیہ واتقوا, اللہ وال رجوع کرن والے بن جاؤ, اللہ وال لوٹن والے بن جاؤ. واتقوا, تے اللہ کو ڈر جاؤ. واقیموا الصلاۃ, نمازاں قائم کرو.
ولا تکونوا من المشرکین. یہ معنی مفسرین نے جڑا کیتا ہے، یہ معنی تفسیر والے نے جڑا کیتا ہے، یہ معنی علماء نے جڑا کیتا ہے، یہ معنی محدثین نے جڑا کیتا ہے، یہ معنی صحابہ نے جڑا کیتا ہے. وہ معنی یہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور نماز قائم کرو، نماز چھڑ کے مشرک نہ بن جایا جے. نماز چھڑ کے کی نہ بن جایا جے، مشرک نہ بن. پتہ لگا جیڑا نماز چھڑ دے، جیڑا نماز چھڑ دے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. قرآن دس رہا وہ مشرکت شامل ہو جاتا ہے. کدے اندر شامل ہو جاتا ہے؟ مشرکین میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت سماعت فرماؤ. میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ. اے دنیا جہان دے لوگو، ایمان دے شرک و کفر دے اندر توجہ فرمانا. بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایمان دے شرک و کفر دے اندر فرق کرنے والی چیز ہے تے نماز ہے. ایمان دے شرک و کفر وچ فرق کرنے والی چیز ہے تو بولو کی ہے؟ نماز ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم دی روایت ہے. اور صحیح بخاری کی صحیح مسلم دی روایت سنو. آپ فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان دے کافر وچ فرق کرنے والی چیز ہے تے نماز ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز چھڈن والا مسلمان نہیں تے رہندا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. جامع ترمذی دی روایت سن لو. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر. جڑے پائیاں دا خیال ہے او جی اسی پڑھنے تے ہیں وانا بھاویں چلو دیہاڑی کوئی ایک دو پڑھ لینے ہاں، اسی پوریاں تے نہیں چھڑ دے، اسی جناب کوئی ایک ادھی پڑھنے تے ہیں وانا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا. جیڑا بندہ فرضی نماز ایک چوکیاں نہیں کنیاں ایک، جڑا فردی نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے. میرے نبی دا فرمان ہے من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا. جڑا ایک فردی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے فقد کفر. فرمایا پس تحقیق اونے کفر کیتا. اونے کی کیتا؟ کفر کیتا. جامع ترمذی کے اندر لکھیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے ہیں کہ ساڈے نزدیک جیڑا بندہ نماز دا تارک ہو جاندا اسی سمجھدے کہ مسلمان نہیں رہا. حوالہ جامع ترمذی دا. صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ جیڑا نماز نہیں سی پڑھتا اسی سمجھنے سا مسلمان نہیں. میرے نبی بھی فرما رہے ہیں انہیں کفر کیتا جنہیں نماز چھڈی. اور صحابہ کہنے کہ اسی بے نماز نو سمجھ جیسا کہ یہ مسلمان نہیں رہا. حضرات اور میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا. آندے نے جی اسی جناب ایک کتی تے پڑھ لے نا، چلو پاویں ساریاں نہیں پڑھ دے. میرے نبی فرما رہے نے ایک بھی جان بوجھ کے چھڈی تے کی کیتا؟ سارے بولو ہاں جی ماشاءاللہ کفر کیتا. ہن اے دے اندر اگوں اختلاف ہے. بعض آندے نے کہ او بندہ کافر ہو جاندا ہے. امام حضرت پیر عبد القادر جیلانی آخو ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنی کتاب بنیاد الطالبین وچ لکھی ہے. فرماندے نے اگر کوئی بے نماز مر جائے، میں تانوں حدیثاں دا ترجمہ تواڈے اماماں تے پیراں دی زبان تو سمجھان لگا کیونکہ ساری قوم اماماں تے پیراں نو بڑا مانتی ہے نا. اینا رسول اللہ نو نہیں مانتے جنہ اپنا امام تے پیر نو مانتے ہیں. کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کا فرمان دسیے جانتے ہیں چلو جی یہ حدیث ہوئی نا تے آخی نا امام صاحب نے فرمایا. اچھا امام صاحب نے فرمایا. آہ جی پیر صاحب نے، اچھا اچھا پیر صاحب نے فرمایا. یعنی ساڈے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول دی گل انہاں تے ایڈی اثر نہیں کرتی جنی پیر صاحب دی گل اثر کرتی ہے. پیر پرست قوم ہے نا ساڈی، امام پرست قوم ہے ساڈی. اور چل جے تو پیراں دی گل تے لگا تے اس پیر دی گل سن لے.
حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بنیاد الطالبین دے اندر، فرماتے ہیں جڑا بے نماز دنیا تو ٹر جائے، بے نماز مر جائے، فرمایا لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، ایسے بندے دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا جائے گا اور انہوں مسلمانہ دے قبرستان دفن بھی نہیں کیتا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ ہے۔ ہن بڑے بڑے حلوہ کھان والے جنہ انہاں دے نام دے حلوے کھاندے نے نا، انہاں دی اس گل نوں منن تو انکار کر چھڈنے، اوے اسی نہیں جی منتے انہاں دی یہ گل، تے حلوہ انہاں دے نام دا کھائی انہاں 11ویں شریف دا، کھیرا انہاں دے نام دیاں کھائی انہاں، بریانیاں انہاں دے نام دیاں کھائی انہاں، تے گل منن دی واری ہن تینوں پریشانی ہو گئی ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماندے نے بے نماز مر جائے، لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ او دا جنازہ پڑھیا جائے نہ مسلماناں دے قبرستان دفن کیتا جائے۔ انہاں حدیثاں کو مسئلہ لے کے پیر صاحب نے فتویٰ دیتا ہے، اور پیر صاحب نو منن والے پیر دی گل بھی من لو۔ اچھا ہن کئی آندے نہیں جی اے کفر نہیں، اے او والا کفر نہیں، جہڑے کفر نال بندہ ایمان تو خارج ہو جاتا ہے، اسلام تو نکل جاتا ہے، جویں ہندو کافر ہے، جویں یہودی کافر ہے، جویں عیسائی کافر ہے، اے اونج دا کافر نہیں۔ میں کہا جی کیویں دا کافر ہے؟ آندے نے چھوٹا کافر ہے، کفر دے درجے نے نا، کوئی بڑا کفر ہے کوئی چھوٹا کفر ہے، اے چھوٹا کافر ہے بڑا کافر نہیں۔ میں کہا چلو کوئی گل نہیں، چھوٹا کافر ہے جی چھوٹا کافر۔ میں کہا دیہاڑی چ 5 واری کفر کردا ہے، نمازاں کنیاں؟ جڑا 5 نہیں پڑھدا کنی بار کفر کیتا؟ 5 واری۔ ہفتے چ 35 نمازاں بندیاں نے، 7 کنی بار کفر کیتا؟ 35 واری۔ مہینے چ کنیاں نمازاں بندیاں نے؟ 150، 3 5 150 واری کفر کیتا تے سال وچ کنیاں بن گئیاں؟ اے کیلکولیٹر نہ حساب لاؤ ہاں تو پھر مینوں دسو وہ چھوٹا ہی کافر رہا ہے جہاں دیہاڑی چ 5 واری کفر کرے، ہفتے چ 35 وار کفر کرے، مہینے چ 150 واری کفر کرے، وہ چھوٹا ہی کافر رہا ہے۔ بتائیے اس کافر کا انجام رب نے کی بیان کیتا ہے؟ سورہ مدثر اللہ دے قرآن کا 29واں پارہ، مولا فرماندے نے جدو جنتی جنت چلے جان گے، جہنمی جہنم میں چلے جان گے، تے رب فرمان گے اے جنتی جڑے نے نا اللہ نو پوچھن گے، اللہ او ساڈے پنڈ والے نظر نہیں آندے پے، اللہ ساڈے محلے دار نظر نہیں آندے، او جدی دکان میری دکان دے نال سی او نہیں پیا دسدا، اللہ میرے دنیا دے یار بیلی نظر نہیں آندے، وہ کتنے گئے نے؟ اللہ فرمان کے ویکھنے نہیں، ہاں ربا بخا دے، اللہ جہنم دے پردے ہٹا دیں گے، فرمایا ویکھ لے، ویکھن گے جہنم وچ ابالے پہ کھاندے رہے، اے جہنم وچ پہ سڑدے رہے، تے اے جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر، 29 پارہ سورۃ المدثر، ما سلککم فی سقر، او تسی تے کلمے بھی پڑھدے سو، تسی تے جناب اپنے آپ نو مسلمان بھی آندے سو، ما سلککم فی سقر، اور دسو نا تانوں اج سقر وچ کیڑی شے آئی ہے؟ سقر جہنم دا نام ہے، ما سلککم فی سقر، اج جہنم وچ کیوں آ گئے ہو؟ تے ہن اگوں جواب کی دیندے نے؟ آندے نے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ اللہ پہ فرمان گے
اے جدو جہنمیاں نو پوچھن گے نا جلدی اور جہنم وچ کیوں جا پئے ہو آکھن گے لم نکو من المصلین اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے لم نکو من المصلین بولو اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے ولم نکو نطعم المسکین اسی مسکیناں نو روٹی ٹکر نہیں سا کھواندے وکنا نخوض مع الخائضین اگر کوئی سانو آ کے سمجھاندا سی اے نماز پڑھیا کرو اسی اودے نال انج دیاں بحثاں کرنے سا اگلے نو پیراں چوں کڈ دینے سا اسی مناظرے اودے نال کرنے سا اسی اونوں ہرا دینے سا اسی اودی بول دی بند کر دینے سا وکنا نکذب بیوم الدین اسی قیامت نو جھٹلائی اونے سا اسی آنے سا آئے گی قیامت تے ویکھ لواں گے فرمایا حتا اتانا الیقین انجی نمازاں چھڑ دے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی انجی مسکیناں نو کھانیاں تو انکار کرتے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی انجی اسی لوکاں نال پیسہ کرتے رہے حتا کہ سانو موت آ گئی تے اج سانو پتہ لگا فما تنفعهم شفاعت جو کچھ اندازہ ہوتا جے پیا نماز کتنی کو ضروری ہے کوئی صاحب لگتا جے پیا نماز کتنی کو ضروری ہے قیامت والے دن جہنمی اپنے جرم کا اعتراف کریں گے لم نکو من المصلین حتی اتانا الیقین اسی مرن تک نماز ہی نہیں پڑھی بے نمازی مر گئے تے انہوں فما تنفعهم شفاعت الشافعین کسی سفارشی دی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی اور میرے دوستو اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والے خدا واسطے نمازی مسلمان بن جاؤ ان دے مسلمان نہ بناؤ جویں دی اج معاشرے وچ موجود نمازی مسلمان بنو نمازی پتہ جے نماز دا مول کتنا کو پیندا ہے میرا رب فرماندے نے قرآن دے اندر ایک صحابی دے کولو ایک جرم ہو گیا تے صحابی آ گیا اللہ دے رسول کو سونیا غلطی ایک کر بیٹھا تے مینوں گناہ تو پاک کر دیو میرے پیغمبر علیہ السلام کو لوگ اس واسطے ہوندے غلطی کرن تو بعد کہ نبی پاک سزا دین گے تے او سزا گناہ دی معافی دا ذریعہ بن جائے گی تے قیامت والے دن دے عذاب تو بچ جاواں گے سونیا مینوں پاک کر دیو میرے کو غلطی ہو گئی آپ علیہ السلام نے اگنور کیتا انہیں پھر آکے سونے ہمیں نو پاک کر دی آپ نے دھیان دوجے پاسے کر چھڑے ایلی دیر نماز دا وقت ہو گیا تے اذان ہوئی اقامت ہو گئی میرے نبی مصلی دے کھلو گئے نماز مصطفیٰ نے پڑھائی نماز پڑھا کے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نا کتھے بھائی سوال کرنا نا انہوں نے دسیا جی اللہ دے رسول میں سوال کرنے والا سونے ہاں مینوں دسو میں کیویں پاک ہوواں گا تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں نماز پڑھ لئی ہے میرے نال جی اللہ دے رسول پڑھ لئی ہے فرمایا رب نے آگے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین اے دنیا جہان دے لوگوں دل دے دعا کناریاں چ نمازاں پڑھیا کرو یعنی ظہر بھی پڑھیا کرو عصر بھی پڑھیا کرو تے رات دیاں گھڑیاں چ بھی نمازاں پڑھیا کرو یعنی مغرب بھی پڑھیا کرو عشاء بھی پڑھیا کرو فجر بھی ادا کریا کرو اللہ کی فائدہ ہوئے گا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات جدوں تسی نمازاں پڑھو گے اللہ انہاں نمازاں دی برکت نال تہاڈے گناہ دھو دین گے ہو جائیں گے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تک درمیانے وقت نہیں کفارہ ہے سونے کی مطلب فرمایا جے کوئی فجر پڑھ کے جاندا ہے زور پڑھنا ہوندا ہے اس دوران جڑے صغیرہ گناہ دے کول ہوندے نے اللہ زور دی برکت نال سارے معاف کر دیندے نے زور پڑھ کے جاندا ہے اثر پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے اثر پڑھ کے جاندا ہے مغرب پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے مغرب پڑھ کے جاندا ہے عشاء پڑھنا ہوندا ہے درمیانے وقت دے جڑے گناہ ہوندے نے رب معاف کر دیندے نے اور عشاء پڑھ کے جاندا ہے جا کے سو جاندا ہے سویرے فجر آ کے اٹھ کے جماعت نال پڑھدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یہ ساری رات ستا رہیا ہے اور راتی عشاء جماعت نال پڑھی ہے سویرے فجر جماعت نال پڑھی ہے اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندا ہے
ویکھیا جے نماز دا مول کنا پہ آپ فرماندے نے دسو صحابہ اگر کسی دے دروازے اگوں نہر لنگدی ہوے او دیہاڑی وچ 5 واری اوتھے غسل کرے کنی وار میرے نبی نے 3 بار آکھیا او دیہاڑی دیاں 3 پڑھن والے تے 2 چھڈن والے ہو میرے نبی نے آکھیا 2 واری غسل کرے میرے نبی نے آکھیا ہوے 1 واری غسل کرے آپ نے آکھیا ہوے 4 واری غسل کرے نہیں کی آکھیا جیڑا 5 واری غسل کرے کنی وار یہ مطلب ہے نبی پاک نے بھی 5 ہی دتیاں نے رب نے بھی 5 ہی دتیاں نے تے اللہ نے پوچھنیاں بھی کنیاں نے تے جیڑا 5 تو گھٹ پڑھدا ہے اونوں رب کے جواب کوئی نہیں ہونا بلکہ میں تے کہنا جیڑا 4 پڑھدا ہے وہ 1 چھڈ کے 4 بھی ضائع کر ویندا اور یہ چوہاں دا مول بھی نہیں پیندا اسلام وچوں جو نکل جاندا ہے تے جدوں اسلام وچوں نکل گیا تے 4 پڑھیاں کسے کافر دیاں رب کیویں قبول کرے گا حضرات سنا آپ فرماندے نے 5 واری غسل کردا ہے نہر دروازے دے کول لنگدی ہے تے او دے جسم دے کوئی میل باقی رہ جائے گی صحابہ فرماندے نے جن نے اپنے گھر دے بوئے اگے 5 واری نہر وچ غسل کرنا بڑا میل او دے جسم تے کیویں رہنی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے مثال جے 5 نمازاں دی اے مثال ہے کنیاں نمازاں دی صلوات الخمس 5 نمازاں دی جیڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے رب او دے کھاتے چ صغیرہ گناہ رہن نہیں دیندا اللہ مینوں تانوں 5 ویلے دا نمازی بنا دے اللہ سانو انج دا مسلمان بنا دے اللہ نے نا اپنے نبی دے اہل بیت نو حکم دیتا اہل بیت کناں نو آندے نے والا گھر والےاں نو نبی پاک دیاں بیویاں نو نبی پاک دے بیٹے بیٹیاں نو حکم دیتا کی آکھیا فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو اے میرے نبی دیو بیٹی آوتے طبقہ جڑا بیٹھا ہے نا میری ماما بہناں دا اے بھی ذرا دھیان نال سن لین ہاں جی اے میرے نبی دیو بیویو تسی ساریاں اے عام عورتاں دی گل کرن لگا اے سارے جہان دیاں عورتاں کٹھیاں ہو جان میرے نبی دیاں بیٹیاں دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اور سارے جہان دیاں بیویاں کٹھیاں ہو جان میرے نبی دی بیویاں دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتیاں وہ جڑیاں معاشرے دیاں سب تو عظیم عورتاں سن انہاں نوں رب آندا ہے کی آندا ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا بیویوں تو میرے نبی دے اہل بیت کراچی لے آجے بغیر ضرورت تو کرو باہر نہ نکلے آجے اے میرے نبی دیو بیویوں تے میرے نبی دیو بیٹیوں اگر نکلنا پہ جائے تے پردہ مکمل کر کے نکلے آجے اے میرے نبی دیو بیویوں تے بیٹیوں کراچ لے کے نمازاں پڑھ دیاں رے آجے زکاتاں دے دیاں رے آجے نمازاں پڑھ دیاں رے آجے زکاتاں سارے بولو نمازاں یہ کنہاں نو حکم ہو رہا ہے نبی پاک دیاں بیویاں نو نبی پاک دیاں بیٹیاں نو آپ دے اہل بیت نو او جے نبی دے اہل بیت تو رب نماز معاف نہیں کردا تے اج دیاں چدرانیاں نو نماز کیویں معاف ہو سکتی ہے اج دیاں شانیاں نو نماز کیویں معاف ہو سکتی ہے اج دیاں اینا جناب حور پریاں نو نماز کیویں معاف ہو سکتی ہے نہیں معاف نہ کسی مرد نو معاف کیتی ہے رب نے نہ کسی عورت نو معاف کیتی ہے بلکہ اللہ نے تے بچیاں دے متعلق بھی اپنے نبی نو حکم نہیں دیتا فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے کنے سال دا تے فرمایا انہوں نماز دا حکم دیو انہوں نماز دی ترغیب دلاؤ انہوں نماز واسطے تیار کرو نماز سکھاؤ تے 10 سال دا ہو کے نہ پڑھے تے انہوں سختی نہ پڑھاؤ کیویں پڑھاؤ کچھ نہیں بولے کادے نہ پڑھاؤ ایک کدے متعلق فرمایا بچیاں دے متعلق وہ ایتھے اسلام جڑا رب نے قبول کرنا او دے وچ بچیاں نو رب آندا نماز نہیں چھڈن دینی تے ایڈے تے ہڈے کڈے نماز چھڈی ہوندے اے مسلمان رب مان لے گا انہاں نو اتنی ضروری ہے نماز
نماز دل دا چین ہے، نماز دل دا سکون ہے، نماز روح دی غذا ہے، نماز سینے دی ٹھنڈک ہے، نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی نے